جب آپ کا آثار قائم ہوگا، آپ جتنا بڑا وظیفہ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کا آثار ہی قائم نہیں ہے، آپ کا ڈر ہی نہیں نکلا، سب سے بڑی چیز ہے آپ اپنے اندر کا ڈر ختم کریں گے۔ ڈر بڑا مشکل ختم ہوتا ہے۔ یہ ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈر جو ہے یہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو ڈراتا ہے کوئی چیز آگے تو کیا ہوگا، یہ جیسے شور ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، یہ آواز آئی تو کیا، ادھر دیکھا اوپر دیکھا ادھر دیکھا۔ جب آپ کا ڈر ختم ہوگا تو پھر آپ کا عمل اصل میں جاری ہوگا، اور جب آپ کا آثار قائم ہوگا پھر آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی کیئر کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ایک اچھی چیز دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ چیز لینی چاہیے۔ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا نام پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ نہ ہو؟ یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن اگر نہیں ہوتا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا تو آپ کو ثواب تو ملے گا نا، جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب تو ملے گا، عبادت تو آپ کی شمار ہوگی۔ وہ عمل کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نام پڑھیں۔ یہ ساری چیزوں کو میں نے جو ترک کر دی ہے، اور جو بھی مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ سے جس حد تک ہوتا ہے میں کہتا ہوں ان چیزوں کو ترک کر دیں، آپ کو ان کا فائدہ نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مستقل فائدہ اسی چیز میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔